بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کریں گے، بہت ساری گیمز ہم کھیلیں گے، بہت سارا علم دین انشاءاللہ حاصل کریں گے، بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے ہمارے ساتھ۔ آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی پیاری سی فضیلت سے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، صرف ایک بار، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ ہم۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو کیسے سنتے ہیں؟ ادب کے ساتھ، خاموشی سے تلاوت سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کیا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کا تلاوت قرآن پاک سنانا، ہم سب کا تلاوت قرآن پاک سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب اور اس میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات۔ کون سے بچے دیں گے؟ اچھے بچے یا سچے بچے؟ اچھے بچے۔ چلے دیکھتے ہیں کون زیادہ دیتا ہے۔ جس کو جواب دینا ہوگا وہ ہینڈ ریز کرے گا، میں آپ کے پاس مائک لے کر آؤں گا اور آپ نے مجھے پھر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے پہلا ہمارا، کس فرض نماز میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا؟ جب آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز کے دوران آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے اپنا رخ موڑ کر مسجد حرام کی طرف کر لیں،
تو وہ کون سی نماز آقا علیہ السلام ادا فرما رہے تھے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا پھر عشاء؟ کون سی نماز تھی وہ؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں۔ ظہر۔ ظہر کی وہ نماز تھی جس میں قبلہ تبدیل ہوا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے سلام کیا؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سلام کیا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، اعتکاف کس اسلامی مہینے میں کیا جاتا ہے؟ بڑا ہی آسان سا سوال آیا ہے، سارے مل کر بتا دیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آپ سب کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، اس فرشتے کا نام بتائیں جسے قرآن پاک میں ملک الموت کہا گیا ہے، موت کا فرشتہ کہا گیا ہے۔ ہاتھ کم ہو گئے ہیں ویسے۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جن کو ملک الموت کہا گیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ نہیں بتائیں گے، چلیں آپ سے پیچھے والے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے نا؟ نہیں، آپ کا جواب غلط ہے۔ اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام، یہ تو نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ چلیں کوئی نہیں، کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قرآن پاک میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، کس فرشتے نے اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا؟ یعنی اللہ پاک نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتے کون تھے؟ ڈسکشن نہیں کرنی، چلیں آپ بتائیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی سوچ لیں۔ جی یہ کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے سونے سے پہلے جھاڑ لینا؟ ویسے سوال ہی بہت آسان ہو گیا۔ سونے سے پہلے کس چیز کو جھاڑ لینا سنت ہے؟ سب نے ایک ساتھ ہی بتا دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں بستر کو سونے سے پہلے جھاڑ لینا سنت ہے۔ اچھے بچوں نے نہیں بتایا، سچے بچوں نے بتایا ویسے۔ ان سب کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، اسلام کا پہلا غزوہ کس میدان میں ہوا؟ چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اب صحیح بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میدان بدر۔ میدان بدر میں ہوا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کس صورت میں ہے؟ بہت آسان ہے یہ سوال۔ دو فیضان بھائی آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں، کس صورت میں یہ آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ میں۔ یہ صورت کون سے پارے میں ہے؟ اما پارہ۔ اما پارے میں ہے بھائی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، اللہ پاک کے پیارے نام المجیب کے کیا معنی ہیں؟ اللہ پاک کا ایک نام المجیب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیں چلیں۔ دعائیں قبول کرنے والا۔ دعائیں قبول کرنے والا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، کرامن کاتبین کس مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین کس مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں؟ چلیں اسی مخلوق سے جواب بھی لے لیتے ہیں۔ انسان۔ انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ سب نے سارے جوابات دیے۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کو جو بھی یاد ہوتا ہے یہ سب سنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک اسپیسیفک تھیم ہوتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہمارے یہاں پر موجود پیارے پیارے بچے کچھ نام بتاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری تھیم ہے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے بزرگان دین، یعنی ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں جن بزرگوں کے نام آتے ہیں آپ نے ان بزرگوں کے نام سنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نام اچھے بچے بتائیں گے، پھر ایک نام سچے بچے بتائیں گے، اور اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو ٹیم رک جائے گی تو دوسری والی ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں اچھے بچے جیتتے ہیں کہ سچے بچے جیتتے ہیں۔ چلیں بھائی شروع کرتے ہیں، اچھے بچے ایک نام بتائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل درست۔ اگلا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ اگلا نام امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست جواب، ماشاءاللہ۔ اگلا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام بالکل درست بتایا ہے۔ اگلا نام حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست۔ اگلا نام حضرت سیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیری، یہ کون سا نام ہے بھائی؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگلا نام جی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی اگلا نام حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست۔ اگلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ ہمارے شجرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نام ہو چکا ہے پہلے ہی۔ چلیں آخری موقع ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی نام بتا دیں۔ حضرت علی رضا۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ نام درست ہے۔ جی اگلا نام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ہمارے شجرے میں نہیں آتے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل درست نام۔ اگلا نام بتائیں بھائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحابی رسول ہیں لیکن ہمارے شجرے میں نہیں آتے، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں نہیں آتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن یہ بھی ہمارے شجرہ قادریہ میں نہیں آتے۔ بہت آسان آسان نام ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت، اتنا آسان نام تھا، ماشاءاللہ۔ جی اگلا نام حضرت باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست۔ اگلا نام جلدی، بہت آسان آسان نام ابھی بھی باقی ہیں، کوئی نہیں۔ چلیں کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 اور اسی کے ساتھ ہمارے سچے بچے یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن ہمارے اچھے بچوں نے بھی بہت اچھے سے کمپیٹ کیا، بہت اچھے سے سارے نام بتائے، لیکن زیادہ نام جو ہے وہ ہمارے سچے بچے بتا پائے، تو اسی لیے یہ ونر ہے ہمارے اس راؤنڈ کے۔ لیکن ابھی بہت ساری گیمز باقی ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے بچے کیا کر پاتے ہیں۔ چلیں اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے کلام ہی کلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں ہوں گی۔ مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمز کے درمیان، اچھے بچے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ہیں سچے بچے۔ ایک طرف ہیں ہمارے محمد حسان رضا عطاری۔ محمد حسان رضا عطاری، اور دوسری طرف ہیں محمد حسن رضا عطاری۔ حسان رضا عطاری اور حسن رضا عطاری کے درمیان مقابلہ ہوگا، اشعار کی تکرار ہوگی۔ میں نے پہلا مصرع بتاؤں گا تو یہ مجھے دوسرا مصرع بتائیں گے، اور اگر میں نے دوسرا بتاؤں گا تو یہ مجھے پہلا مصرع بھی بتائیں گے۔ چلیں بھائی، میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے دوسرا مصرع بتانا ہے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں،
کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اب اگلا شعر ہے ہمارے حسن رضا بھائی کے لیے. بتائیں تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. ان کا بھی یہ شعر بالکل درست ہے. اب اگلا شعر ہے ہمارے اگلا اب حسن بھائی کے لیے. چلیں بتائیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر حسان بھائی کے لیے. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ. سب کا ہے آقا نام محمد. سب کا ہے آقا نام محمد. ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ دونوں نے دو دو شعر سنائے ہیں اور کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے. دونوں ہی برابر برابر جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کب تک یہ سلسلہ برابر رہتا ہے. اور اگلا شعر. کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو چین ہی نہ آئے کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. ان کے شعر میں ایک غلطی ہے. اب وہ غلطی صحیح کر لیں بھائی. ایک ورڈ ہے آپ نے غلط پڑھا ہے. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. اس میں ایک ورڈ ہے آپ نے درست نہیں پڑھا. کوئی ہے آپ کی ٹیم میں آپ کی ہیلپ کرنے والا؟ کون کرے گا آپ کی ہیلپ؟ کوئی بھی مدد نہیں کرنا چاہ رہا آپ کی. آپ اکیلے تنے تنہا کھڑے ہیں. اب جلدی سے شعر درست کر لیں. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. جلدی سے درست کر لیں ورنہ پھر ہم حسن رضا بھائی سے مدد لیں گے. مطلب ان سے مدد لیا مطلب آپ کا نمبر گیا. چلیں. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. چین ہی آئے نہ مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. آپ کو درست کرنے کے لیے کہا تھا. آپ نے وہی پڑھا ہے ابھی بھی. چلیں بھائی حسن رضا بھائی آپ بتا دیں. حسن رضا بھائی خود بھی ڈرے ہوئے ہیں شعر میں بھائی. چلیں. چین ہی نہ آئے مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. چین ہی نہ آئے مجھ کو باغ طیبہ کے بغیر. حسن رضا بھائی نے جو آپ نے صحیح پڑھا تھا نا وہ بھی غلط کر دیا. چلیں بھائی میں پڑھ دیتا ہوں. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. باغ نہیں تھا یاد تھا. تو اس میں ہمارے حسان رضا بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو شکر منائے حسن رضا بھائی کہ آپ کے پاس یہ شعر نہیں آیا ورنہ آپ کے بھی نمبر کٹ جانے تھے. چلیں اگلا شعر. میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے ہوں. میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے ہوں. بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ. بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اب میں دوسرا مصرع بتاؤں گا اور آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے. ٹھیک ہے. کیوں ہو نہ اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ. اب اس کا پہلا مصرع سنائیں آپ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. کیوں ہو نہ اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا شعر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. دوسرا مصرع تو ابھی بھی درست ہے کیونکہ وہ میں نے پڑھا تھا. پہلا مصرع درست نہیں ہے جو آپ نے پڑھا تھا. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اب آپ کا شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اب دونوں کے لیے آخری شعر ہے. دیکھتے ہیں کون کیا کر پاتا ہے. اب حسن رضا بھائی سے ہم پہلے سنتے ہیں. بتائیں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. آخری شعر ہمارے حسان بھائی کے لیے ہے. بتائیں. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارے حسان رضا بھائی نے یہ شعر درست سنایا ہے لیکن اس سیگمنٹ کے ونر ہیں ہمارے
حسن رضا بھائی ماشاءاللہ یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. لیکن حسان رضا بھائی نے بھی بہت اچھے سے مقابلہ کیا. جو حسان رضا بھائی کو نہیں آ رہا تھا وہ حسن رضا بھائی کو بھی نہیں آ رہا تھا. یہ تو حسن رضا بھائی کا لک ہے ماشاءاللہ کہ حسن رضا بھائی نے سارے شعر درست سنا لیے ہیں. اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے کی, پڑھاتے رہنے کی, سنتے رہنے کی, سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اب دعا کی ہے تو اس پر عمل بھی کرنے کی خود ہی کوشش کر لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی نعت اپنے سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. آج کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. چلے بھئی سارے مل کر انشاءاللہ نعت پڑھیں گے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. کب
ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں میں سے ہی ایک پیارے سے بچے ایک خاص ٹاپک پر پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک پیارے سے بچے موجود ہیں جن کا نام ہے محمد فیضان۔ محمد فیضان۔ ٹھیک ہے، تو محمد فیضان آج کی پریزنٹیشن دیں گے، تو سارے بچے توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے، ٹھیک ہے جی فیضان بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسپیشل پرفارمنس۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کی محبت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جانوروں اور جناتوں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ جنات پر بھی شرعی احکام کی پابندی ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت اور ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ جنات کے مختلف گروپ وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جسے سن کر پتہ چلتا ہے کہ جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عشق و محبت رکھتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد پوری کی گئی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پر پوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کی درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جنات نے ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان صدیقی رضی اللہ عنہ میں قصیدہ پڑھتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ جنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عشق و محبت فرمایا کرتے تھے۔ جنات کا انداز میلاد النبی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جن نے یہ اعلان کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی حضرت بی بی آمنہ کو ملی، اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں۔ اور دوسری جانب جبل ابی قبیس پر موجود جن نے یوں اعلان کیا کہ اے بطحہ یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہارے ہی خاندان میں سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس خاندان کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بڑی شان والا بیٹا پیدا کیا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت پر استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پریزنٹیشن دی آپ نے اور بہت ہی اچھا سبق ہمیں سیکھنے کو ملا کہ انسان تو انسان ہے، جنات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا بے مثال ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا ہے آقا علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی محبت میں جینا اور آپ کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی ٹیم اور اس سیگمنٹ میں ہوگا دعاؤں کا مقابلہ۔ ایک طرف ہیں ہمارے اچھے بچے اور دوسری طرف ہیں ہمارے سچے بچے۔ ان دونوں سے دو دعائیں پوچھی جائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ دعائیں یعنی دونوں دعائیں درست طریقے سے سنا پاتی ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں، پہلا سوال ہے ہمارے اچھے بچوں سے۔ آپ مجھے واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں بتائیں گے؟ حسان بھائی نہیں بتا رہے، چلیں آپ بتائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا کے الفاظ تقریباً انہوں نے درست بتائے ہیں لیکن ادائیگی میں کافی مسٹیک ہوئی ہے۔ ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار پڑھنا ہے، تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ درست طریقے سے دعا پڑھنے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ تمام دعائیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، اگلی دعا ہے ہماری ٹیم بی کے لیے، سچے بچوں کے لیے۔ واش روم سے نکلنے کے بعد کی دعا سنائیں۔ چلیں آپ بتائیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ان کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا، مسٹیکس ابھی بھی ہیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چلیں، اگلی دعا ہے ہمارے اچھے بچوں کے لیے۔ آپ مجھے سونے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ سونے کے بعد کی دعا کوئی سنا سکتا ہے؟ سونے کے بعد کی دعا یہ بتائیں گے۔ چلیں آپ سونے کے بعد کی دعا سنائیں۔ نہیں ہوتی؟ پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا، سونے کے بعد کی دعا نہیں ہوتی؟ ظاہر سی بات ہے، بندہ سو گیا تو دعا کیسے پڑھے گا؟ آپ سونے سے پہلے کی سنا دیں۔ چلیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اب آخری دعا ہے ہماری ٹیم بی کے لیے، ہمارے سچے بچوں کے لیے۔ آپ مجھے اٹھنے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ چلیں بتائیں۔ نہیں، کوئی دعا نہیں اٹھنے سے پہلے۔ اٹھنے سے تو آپ نے تو ہاتھ اٹھایا تھا نا، اٹھنے سے پہلے دعا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ بغیر دعا کے اٹھتے ہو آپ؟ جی بغیر دعا کے اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوئے ہوتے ہیں تو نیند میں دعا نہیں ہوتی۔ آپ اٹھنے کے بعد کی سنا دیں۔ چلیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر تلفظ اور ادائیگی میں مسٹیک ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، لیکن آپ کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیم سے ہم نے دو دعائیں سنی اور دونوں ٹیمز نے دونوں دعائیں درست بتا دی ہیں، تو پھر کون جیتا؟ ماشاءاللہ دونوں ٹیمز یہ مقابلہ جیت چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں نارمل روٹین کے بہت سارے آداب ہم سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم جو سنتیں اور آداب سیکھنے والے ہیں وہ کام ایسا ہے جو میں ابھی بھی کر رہا ہوں۔ کون بتائے گا بھائی؟ بتا دیں، سارے مل کے بتا دیں پھر۔ سنتے اور آداب۔ ہم چلنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ہم جو سنتیں سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور وہ نعمت ہے ہمارے پاؤں۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارے پیر نہیں ہوتے تو ہم کہیں پہ آنا جانا کیسے کرتے؟ آپ یہاں پر آئے ہیں مدنی چینل کے پروگرام میں، کیسے آئے ہیں؟ اگرچہ گاڑی میں آئے ہیں بیٹھ کر، لیکن چلے بھی تو ہیں نا۔ اسٹوڈیو تک کیسے ہیں؟ گاڑی سے اتر کر، ٹھیک ہے نا؟ پھر گھر سے گاڑی تک کیسے بیٹھے تھے؟ تو نارمل روٹین میں چلنا پھرنا بہت ضروری کام ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو ہمارے کافی سارے کام ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلنا پھرنا یہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، پاؤں جس کے ذریعے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چلنے پھرنے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے چلا کرتے تھے اس طریقے کو فالو کرنے کی ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کچھ سنتیں اور آداب سیکھیں گے چلنے اور پھرنے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سکون کے ساتھ راستے پر سائیڈ پر چلیے، ٹھیک ہے؟ سڑک کے بیچ میں نہیں چلنا چاہیے بلکہ ایک سائیڈ سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ جو گزر رہے ہوں ان کے لیے راستہ کشادہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے برابر سے بھی کوئی گزر سکے، ٹھیک ہے؟ مزید یہ کہ زمین پر پاؤں آہستہ آہستہ رکھ کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ بہت زیادہ پیر جما کے چلتے ہیں جس سے زمین میں آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ مزید یہ کہ درمیانی اسپیڈ سے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنا تیز نہ چلے کہ سامنے والے بھی پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے، اور اتنا سلو بھی نہ چلیں کہ بس سامنے والا سمجھے کہ بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا؟ درمیانی اسپیڈ ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ تیز نہ بالکل سلو۔ مزید اگر بات کریں تو جب چل رہے ہوں تو ہمیں نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی طرف نہیں، پھر کدھر رکھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ نظریں جھکا کر چلیں، ٹھیک ہے؟ اور زمین پر بھی نظر رکھیں کہ کوئی پتھر ہے تو کوئی گڑھا ہے تو کہیں اس میں گر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو خیال رکھنا چاہیے، نیچے نظریں کر کے چلنا چاہیے۔ مزید جوتے کھٹکھٹاتے ہوئے نہ چلیں، بعض لوگ بڑے اکڑ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جوتے جو ہے وہ کھٹکھٹا کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس طریقے سے نہیں چلنا بلکہ درمیانی چال چلنا ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے، جوتوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، پیروں سے زمین پر بھی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مزید اگر ہم بات کریں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے جو زمین پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو لاتے مارتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہیں، زمین پر پانی کی بوتل ہے تو اس کو کک ماریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو کک ماریں گے، بعض لوگ بلی جو چوہے بلیاں چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی لات مار دیتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، بلی کھڑی ہے اس کو لات مار دی، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جوس کا ڈبہ پڑا ہے تو جمپ دے دیا اس پر دھماکہ، تو آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام سکون اور اطمینان کے ساتھ چلنا پھرنا سکھاتا ہے، اسی بات کا ہمیں درس دیتا ہے۔ مزید اگر ہم بات کریں کہ پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ پر اور سڑک پار کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل کا استعمال کیجیے تاکہ ہم حادثات سے محفوظ رہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ جب سڑک پر آپ گزر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ فٹ پاتھ پر چلیں، اور جب روڈ کراس کر رہے ہوں تو یا تو اوور ہیڈ پل یا پھر زیبرا کراسنگ جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے راستہ کراس کرنا ہے تاکہ گاڑیوں کے خطرات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ مزید اگر ہم بات کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ دو عورتوں کے درمیان نہیں چلنا چاہیے۔ آخری ہم بات کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تو وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب چلا کرتے تھے تو اتنا جھک کر چلا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اسی طرح چلنے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اسی طرح سنت پر عمل کر کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल